اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے میئر صاحب ہیں یہ تو پہلے 2 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, ابھی 2-2.5 سال سے وہ میئر بھی ہیں. تو آپ کے سیاسی ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال کا 5 سال کا دور تھا, کراچی کے بارے میں بہت اچھا وائب آتی تھی, انہوں نے کسی حد تک شہر کا نقشہ بدل دیا. تو میئر صاحب کو تقریباً 5 سال ہونے لگے ہیں, تو آپ کی حکومت جو مجموعی طور پہ کنٹرول کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں, تو کیوں اتنی تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں آپ پچھلے میئر صاحب نے جو کے ایم سی میں جو کیا ہے کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لائبلٹی, وہ تو کہتے تھے اختیار ہی نہیں ہے. نہیں کیا نہیں ہے اختیار, ابھی آپ کہہ رہے اختیار تھا, ان کے پاس سب کچھ تھا. نہیں میں سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال میں وہی بات کر رہا ہوں نا, سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کی بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ کے ایم سی کو فنڈڈ ملتی تھی. کہاں سے ملتی تھی؟ وفاق سے. تو آج وفاق نہیں دے رہا پیسے. وفاق سے ملتی تھی. اس وقت صدر مشرف صاحب تھے اور ان کے یہ لاڈلے تھے, تو ان کو فنڈنگ ملتی تھی اور اس شہر میں کام ہوئے. ابھی 1 سال کے اندر جب سے ہم نے یہ سنبھالا تو آپ نے دیکھا 1 سال میں انڈر بائی پاس بھی بنے, اسپورٹ کمپلیکس بنے, سفاری پارک کو آپ دیکھیں رینوویٹ کیا گیا, پارکس بنے, پلے گراؤنڈ بنے. تو یہ بھی 1 سال کے اندر ہوا نا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, وسائل نہیں, مگر کام کیا ہے, ڈیلیورز دی ہے 1 سال کے اندر, اور مزید 3 سال ہے, اور 3 سال میں مزید آپ کو اس کراچی شہر میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. وفاقی حکومت تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے, تو وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں کراچی کی طرف ایسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میئر صاحب نے کہا ہے, ان کو لکھا بھی لیٹر ہے, امید ہے وہ کریں گے. سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ 11 ارب روپے پینشن کے لائبلٹیز ہیں جو دینے جو ملازمین کے. تو اس شہر کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا نا, آج یہ پینشنوں کے لیے لوگ ترس رہے, تو یہ ان کی ذمہ داری تھی نا. آج میئر صاحب نے کوشش کی ہے, ان پینشنوں کے لیے مسئلے کو بھی حل کر دیا سندھ گورنمنٹ اور بلاول بھٹو کی حکومت نے کیا ہے. تو یہ شہر بھی ہم سب کا ہے, تو اس شہر میں آپ کو ترقی ہوتا ہوا نظر آئے گا. میگا پروجیکٹ آپ کو دکھائی دیں گے, اس شہر میں کو روشنیوں کا شہر بنا کر پیش کریں گے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی مختلف ٹی وی چینلز پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, کہ کراچی کے ایک علاقے کو جو ہے نیو یارک کی طرز پہ بنا دیا گیا, اور بڑا اس کا چرچا ہوا. آپ کی نظر سے بھی وہ ویڈیو گزری ہوگی, شاید ڈی ایچ اے کا علاقہ تھا, ایک ماڈل. یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کوئی ایسا ماڈل علاقہ کیوں نہیں بناتی کہ دکھائے کہ جی ہم اس طرح بھی کام کر سکتے ہیں؟ ڈی ایچ اے نے یہ کام کر دیا, بلدیہ عظمیٰ کراچی نہیں کر سکتی ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کر رہی ہے. دیکھیں کراچی کی پاپولیشن, کوئی ایک ماڈل ایریا, کوئی ایسی جگہ. سینٹرل آپ دیکھ لیں نا, سینٹرل تو اچھا ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ کہہ رہے ہیں ماڈل ایریا ہے پیپلز پارٹی کے نہیں, میں آپ کہہ رہے نہیں ہے. میں نے کہا سینٹرل میں تو ہمارا کوئی نمائندہ نہیں, اربوں روپے کی اسکیمیں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. صحیح ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, روڈز بنے, نالے بنے, انڈر بائی پاس بنے, اور کئی سالوں سے وہ پینڈنگ میں تھے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی حکومت نے کیا. تو کراچی کے 7 اضلاع میں کام ہو رہے ہیں, یعنی کہ کسی ایک مخصوص ضلع میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, بلا لسان. جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے نا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ حکم ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے. یعنی کہ ہم جہاں ہمارا اسٹیک ہے وہاں کریں, جیسے پچھلے ادوار میں ہوا کرتا تھا, ہوتا تھا ایسے ہوئے. پہلے تو ضلع ملیر پچھلے جتنے بھی ناظمین رہ چکے, میئر رہ چکے نا, اس ٹارگیٹ سے آگے ان کو کراچی نظر نہیں آتا تھا. اچھا حقیقت ہے نا. تو ہم ہمارے لیے تو کراچی کے 7 اضلاع ہمارے صحیح ہے, اور 7 اضلاع میں انشاءاللہ اسکیمیں کام چل رہے ہیں, میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں, بہت سے اسکیمیں پینڈنگ میں کمپلیٹ ہونے والے, اور آپ کو ان قریب میگا پروجیکٹ اوپن سرمنی ہونے والے ہیں ان کی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ کراچی میں کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فرمائی گیا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بطور ڈپٹی میئر کیا سمجھتے ہیں, کوئی مسائل ہیں جو آپ سے حل نہیں ہو رہے, مشکلات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے, سیاسی یا کوئی انتظامی, کوئی ایسے مسائل جو آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں کام کرنے کے لیے آپ جائیں, پھر لوگ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں, تو یہ پرابلم ہے نا. آپ کام کرنے جائیں, اسٹے آرڈر آ جاتا ہے تو کورٹوں کا احترام کرنا پڑتا ہے.
ایسی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. باقی ویژن کلیئر ہے, کام کرنے کی لگن ہے, عوام کو ڈیلیور کرنا ہے جو ہمارا منشور ہے چیئرمین بلاول بھٹو کا, چنو نئی سوچ کو, جو نئی سوچ کے تحت آئیں. تو ہمارا مقصد ہی عوام کی خدمت کرنا, اس شہر کی امیج کو بہتر کرنا. تو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اور آخری پیغام کراچی والوں کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے تو اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں, مگر ان کو دیکھ بھال کرنا ہم شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور کہیں بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے تو آپ اداروں میں کمپلین کریں, اور ادارے ہی ان چیزوں کو بہتر کریں گے. کے ایم سی ہو, واٹر بورڈ ہو, سندھ سالڈ ویسٹ, آپ اپنے مسائل وہاں پر بتائیں تو ان کا حل کیا جائے گا. اور اس ملک کی امیدوں کا, نوجوانوں کا لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جنہوں نے اس حکومت, سندھ حکومت اور کراچی کے ایم سی کے ان کے نمائندے بیٹھے ہیں. آپ آئیں ہمارے پاس, اپنے مسائل بتائیں اور ان کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب, آپ ہمارے پاس تشریف لائے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے, اور اگر وہ اپنے ارد گرد کوئی مسائل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی جو کے ایم سی کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر ضرور بتائیں, تاکہ آپ کے ادارے کے نالج میں آئے. اور پھر اگر کام نہیں بھی ہوتا تو وہ آ کے فزیکل آپ سے مل بھی سکتے ہیں. آپ ایکسیسیبل ہیں, وی آئی پی نہیں ہے, پروٹوکول تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ باہر کوئی کھڑا ہے نہیں صاحب بزی ہیں اندر نہیں جا سکتے. عوامی دفتر ہے, عوامی دفتر ہے. عوامی دفتر. بہت بہت شکریہ. آپ نے آج ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر کراچی کی گفتگو سنی, اور ہم نے ان کی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا, ہمیں تو یہی لگا کہ وہ ایکسیسیبل ہیں. آپ انہیں کبھی بھی کال کر سکتے ہیں, ان کے ادارے کے ہیلپ لائن نمبر ہیں. کوئی بھی ارد گرد آپ کو مسائل نظر آتے ہیں, آپ بلا توقف فون کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی آ کے وہ کام کرے گا. آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری ادا کریں. آپ شکایت کریں, آپ کی شکایت درج نہیں, اگر آپ کی شکایت پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو میئر ڈپٹی کراچی میئر کا جو آفس ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہاں جا کر بتائیں, اپنا مسئلہ سنائیں. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اور بھی بہت سارے فورم ہیں, لیکن بقول سلمان عبداللہ مراد صاحب کے کہ جب وہ اگر آپ کے ان کے پاس بھی کوئی آ جائے گا تو اس کا مسئلہ بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے فوری طور پہ حل ہوگا. ہماری دعا ہے کہ کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر بنے, کیونکہ شہر جو ہے پورے پاکستان کو چلاتا ہے. تو اس شہر کے رہنے والوں کا حق ہے کہ انہیں بہترین جو ہے سہولیات میسر ہو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے پاس.